اچھا، ایک اور اس طرح اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ کہ حج پہ ایک بندہ گیا تھا. یہ بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے خالہ گھر میں پھلا بڑا تھا اور میرے خالو کا میرے اوپر بہت احسانات تھے، کیونکہ اس وقت ہم بہت غریب تھے اور میں اس کے گھر میں اس لیے تھا کہ میرے تعلیم کا پورا خرچہ وہ اٹھا رہا تھا. اور چونکہ ہمارا گھر گاؤں میں تھا تو گاؤں میں اسکول وغیرہ اتنے اچھے بھی نہیں تھے اور بہت دور دور ہوتے تھے، بہت دور دور. یعنی اگر میں صبح نکلتا تو شاید میں دوپہر کو پہنچ جاتا، اور وہ بھی پیدل پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کے اس طرح. یعنی کہ اسکول کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، بس ایسا سمجھے. تو میری ایک خالہ ہے جو کہ ایک ٹاؤن میں رہتی تھی، ایک شہر میں رہتی تھی. چھوٹا سا شہر تھا لیکن وہاں اسکول بھی بہت اچھے تھے. وہاں سے باقی جو شہر تھے وہ نزدیک تھے، بس وغیرہ فل سروس ہر چیز موجود تھی. تو میرے والد صاحب مجھے لے کے ان کے گھر گئے اور کہا کہ جتنی بھی اس وقت ایڈمیشن اتنی نہیں تھی، پرانے زمانے کی بات ہے، 1981 کی بات ہے یہ، یا شاید 1970-78 کی بات ہے کہ فیسیں وغیرہ اتنی نہیں ہوتی تھی. نو سوری یہ 1965-66 کی بات ہے، جب انڈیا اور پاکستان کا وار آتا تھا، اس وقت کی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے والد صاحب مجھے وہاں لے کے گئے اور اس وقت ایڈمیشن اتنی نہیں تھی، 1 روپیہ بہت بڑا ہوتا تھا، جیسے آج کے دور میں 1000 یا 100 یا 200 اس طرح. تو وہ پیسے خالو کو دیے تو خالو نے لینے سے انکار کیا اور کہا کہ بچہ اس کا کتنا خرچہ ہوگا، چھوڑے میرے گھر میں رزق مجھے اللہ جو بھی دے گا یہ بھی کھائے گا میرے ساتھ. اور بس میں اسکول جانے لگا. وہ اب انجینئر ہے، ٹھیک ہے، یہ جو بندہ بات کر رہا ہے. تو ہم ان کے گھر میں کھاتے پیتے تھے، سوتے تھے، کمرے ہمیں دیے گئے. کمرہ اس طرح صرف میں نہیں تھا، میرے باقی بھائی بہن بھی آ گئے وہاں پڑھنے کے لیے، اور باقی جو ہماری خالائیں ہیں ان کے بچے بھی آ گئے. یعنی ہم پورے 6-7 لوگ ان کے گھر میں رہ رہے تھے. اور ہماری خالہ ہمارے کپڑے دھوتی، ان کے اپنے بچے بھی اسکول جاتے تھے. ہماری خالہ ہمارے کپڑے وغیرہ دھوتی تھی اور اس طرح صبح سویرے ہمارے ناشتے تیار کرتی. یعنی یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے دوستو، آج کل کے دور میں لوگ اپنے بچوں کے لیے نہیں کر پاتے. اور وہ سب پھلے بڑے. پھر وقت گزرتا گیا. اس کا جو خالو تھا وہ سعودی عربیہ میں ایک ڈرائیور تھا، لیکن اس وقت کا پیسہ بہت بڑا تھا. اس وقت جو پیسہ آتا تھا وہ کافی پاکستان میں بڑا پیسہ ہوتا تھا. اس زمانے میں 40-45 ہزار، جو کہ اس زمانے کے میرے خیال میں لاکھوں تک میں حساب ہوتے تھے، خالو کماتے تھے. ہم سب بہت لشپش کھاتے تھے ہر رات، چاول میں چکن. حالانکہ گاؤں میں ہماری زندگی ایسی تھی، دیسی زندگی تھی. یعنی جو کی روٹی اور لسی پہ گزارا ہوتا تھا، یا انڈے، جو مرغیاں انڈے دیتی وہ ہماری اماں جو ہے بیچ کے ہمارے لیے یونیفارمیں وغیرہ خریدتی تھی. اس طرح بہت سخت ٹف لائف گاؤں میں ہماری تھی. لیکن خالہ کے گھر میں ہم بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ وہ لوگ امیر ہوتے تھے اس زمانے کے حساب سے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ پڑھتے کالج سے یونیورسٹی سے پھر انجینئر، سب کچھ. میری شادی ہو گئی اور وہ جو ہمارا گاؤں تھا وہ بھی ایک شہر میں منتقل ہو گیا، اور ہم لوگوں کی گاڑی آ گئی، ہمارے بھائی ڈاکٹر ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. پھر میں حج پہ گیا. اب اتنے عرصے میں یوں ہی کوئی 20-25 سال ہو گئے تھے، اور ان 20-25 سالوں میں ہمارے اس خالو کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی. میں حج پہ گیا اور بہت بھیانک ہے یہ، بہت ہارر ہے، بہت خوفناک، بہت مسٹیریس، بہت پر اسرار اور بہت مزے والے. آپ لوگ ضرور دیکھیں تو آپ لوگ کا دل جو ہے نا وہ کانپ اٹھے گا، رونا جائے گا آپ لوگوں کو. ایسا ہارر ہے یہ، دل تھرلنگ والی، وہ دل لبھانے والی ہے. کہ میں نے اپنے والد کے لیے وہ کیا نا طواف، جس کے لیے کرتے عمرے. میں نے میری وائف بیمار تھی اس کے لیے کیا، میں نے اپنی اماں کے لیے کیا، میں نے یعنی بہت سارے لوگوں کے لیے کیا. اور پھر میں تھک گیا تو سو گیا. 2-3 منٹ کے لیے میری آنکھیں بند ہو گئی تو خواب میں وہی خالو آ گئے. کیسے ہو، کیا حال ہے، سنا ہے حج پہ گئے ہو، عمرے پہ آئے ہو. ارے یہ کیا، تم نے میرے لیے عمرہ نہیں کیا، باقی سب کے لیے کیا. اٹھو میرے لیے عمرہ کرو. اور یہ خواب، یار میرے تو ابھی سے رونگٹے کڑے ہو رہے، قسم سے مجھے رونا آتا ہے نا. یہی سٹوری جب میں سنا رہی تھی گھر والوں کو تب بھی مجھے رونا آ رہا تھا. اب بھی مجھے آنکھیں میری نم ہو گئی، میری آواز پھر ساتھ نہیں دیتی، تو اس لیے میں زیادہ اپنا دھیان اس میں نہیں دیتی. تو یہ کیا ہارر نہیں ہے؟ آپ سوچیں کہ ایک بندہ خود چل کے خواب میں آپ کے پاس آئے کہ اٹھو
تم نے میرے لیے عمرہ نہیں کیا، اور یہ صحیح تھا، میں نے سب کے لیے کیا تھا، لیکن اس کو بھول گیا تھا جس کی وجہ سے میں ایک اللہ کی طرف سے، ایک اللہ کے حکم پہ میں انجینئر بنا تھا، اور ایک اس شخص کے احسانات کے تلے دبا ہوا تھا میں، جس کے گھر میں نے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا سب کچھ سیکھا تھا، فری میں آل ٹائم فری سروس مجھے دی گئی تھی اس گھر میں، جس میں میں اتنا بڑا انجینئر بن گیا۔ آج کے دور میں کسی کو اتنی سہولت نہیں ملے گی جتنا مجھے اس دور میں ملی۔ میں سمجھتا ہوں میں بہت غریب فیملی سے تھا، لیکن میں نے بہت، اللہ نے میرا لکھا تھا، بہت امیر گھرانے میں نے ایجوکیشن حاصل کی، وہاں میرے ناز نخری اٹھائے گئے تھے، لیکن اس شخص کو میں بھول گیا تھا عمرے کے دوران۔ یہ میری لیے بہت باعث شرم تھی۔ اس دن میں پورا دن، یعنی میں اٹھ کے اسی وقت اٹھا اور میں پسینے سے شرابور تھا۔ وہاں پاس بیٹے ایک شخص نے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھا کہ تمہیں بخار ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے بخار تھا یا ہوا تھا، لیکن میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور میں غسل اپنے آپ کو وضو کرنے کے لیے بھاگا۔ رش لگا تھا، میں نے وضو کیا اور میں بھاگتے اسی مسجد میں داخل ہوا۔ پھر میں نے اس کے لیے طوافیں کی، عمرہ وغیرہ جو ہوتا ہے نا، مجھے زیادہ اگر مسٹیک ہو رہی ہے تو بہت معذرت چاہتی ہوں، اللہ ہم سب پہ یہ رحم کرے، میں خود نہیں گئی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بھاگتے گیا، اور اس کے لیے سب سے زیادہ اس کے لیے عمرے کی، اور رو پڑا سجدے میں، یا اللہ مجھے معاف کرو، میں تو اسی شخص کو بھول گیا تھا جس کی وجہ سے آج میں یہاں موجود ہوں، جس کی وجہ سے میں نے پیسہ کمایا، جس کی وجہ سے میں نے نام کمایا، جس کی وجہ سے میں نے عزت کمایا، اس کا تو کہیں سے نام بھی نہیں آ رہا میرے پیچھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت قابل ہوں، میں بہت ہارڈ ورکنگ ہوں، نہیں، میں بالکل ہارڈ ورکنگ کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں نے بہت اچھے لوگوں میں تعلیم حاصل کی تھی اس وقت کے زمانے کے حساب سے۔ اگر میں اپنے گھر میں ہوتا تو شاید میں میٹرک تک بھی نہ پڑھ سکتا، لیکن اس شخص نے بالکل یہ ریئلائز بھی نہیں ہونے دیا کہ تم کسی پرائے گھر میں ہو، ورنہ تب بھی میں ڈسٹرب رہتا اور نہ پڑھتا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گھر کسی اور کا ہے، ہم سمجھتے تھے، یہ آج بھی ہم سمجھتے وہ ہمارا گھر ہے، ہم وہاں جاتے ہیں اسی طرح، وہ مکان اسی طرح آج تک ہے۔ تو یہ سٹوری تھی دوستو، یہ بندہ رو کے کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ تو کیا خوابوں کے بارے میں آپ سوچیں، مسٹیریس خواب، ہم سمجھتے ہیں نا کہ خواب تو خواب ہوتا ہے، ختم ہو گیا دوستو، خواب ہوا بس، خواب تھا یار اٹھو، نہیں، خوابوں میں بھی کچھ روح ہے آپ کے پاس آ کے آپ سے کچھ مانگتے ہیں، آپ کو کچھ کہتے ہیں، آپ کو کچھ یاد دلاتے ہیں۔ وہ مجھے یہ نہیں جتا رہا تھا کہ میں نے آپ کو اس نے کہا یار تم مجھے بھول گئے، یار میرے لیے عمرہ کرو، اور اس کی یہ بات، وہ کہتا ہے نا کہ اگر اسکرین ہوتا تو میں آپ کو دکھاؤں کہ جیسے وہ کسی کام سے اٹھ کے میرے پاس آیا تھا جلدی میں، خواب میں ایسا تھا، وہ کہا کہ ارے یار اکبر بھائی، اکبر بیٹا، اس طرح آوازیں دے رہا تھا، اکبر بیٹا تم نے میرے لیے کوئی عمرہ نہیں کیا، تم مجھے بھول گئے ہو یار۔ میں رو بھی رہی تھی اور کانپ رہی تھی، میں قسم سے میں کانپ رہی تھی پوری کی پوری۔ آپ لوگوں کو شاید اس میں کچھ بھی فیل نہ ہو، مجھے بہت کچھ فیل ہو رہا ہے یار۔ ایک بندہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم پر بہت سارے اس کے احسان، وہ مر جائے اور پھر کوئی 25-26 سال بعد وہ میرے خواب میں آ کے مجھے میری کوئی مسٹیک بتا رہا ہے جو کہ ہوا ہے، وہ بھی اس کا احسان تھا مجھ پہ، وہ مجھے بتا رہا ہے مجھے نا عمرے کی، میرے لیے دعا کرو، میرے لیے عمرہ کرو۔ اتنا خوش قسمت بندہ، وہ رو کے یہ سٹوری کہتا ہے، اتنا خوش نصیب جس نے ہمیں تعلیم دلوائی، ہمیں اپنا کھانا جو ہے نا جتایا نہیں کہ آپ لوگوں نے میرے گھر میں کھایا، ہماری اس خالہ اور خالو کو ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کبھی یہ فیل ہونے نہیں دیا بھائی کہ تم کسی اور کے گھر میں ہو۔ ہاں بچوں آ جاؤ کھانا کھاؤ، ہاں بچوں آج کپڑے دھونے ہیں، جس کے جو کپڑے گندے سارے لے کے آؤ، ہاں بچوں رات کو اچھا رمضان میں اٹھو، سب اٹھو روزے کے لیے۔ یار کوئی اتنا نہیں کرتا، میں سمجھتی ہوں بالکل نہیں کرتا، اگر میں ہوں تب بھی نہیں کروں گی۔ اپنی نیندیں کون حرام کر سکتا ہے؟ ہم ایسے پلے بڑے اس گھر میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ دور آج تک ہمیں یاد ہے۔ اور وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اپنی وائف سے بھی کہتا ہوں کہ ایسا ایک خواب سے جاگا ہوں، خوبصورت خواب سے جب سے انجینئر بنا ہوں۔ یہ انجینئری پسند نہیں ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ لائف یاد کر کے روتا ہوں۔
وہ اسٹوڈنٹ لائف یاد کر کے روتا ہوں کہ کہاں پہ شاندار گزاری ہے، بہت شاندار، جس گھر میں اتنا چھوٹا سا فرق نہیں تھا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ پرائے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پرائے گھروں میں دوسرے کوئی بچوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، ورنہ ہم ان یادوں کو جو ہے بہت شاندار بناتے اور انمول بناتے جو وہاں پہ گزرے ہیں. تو وہ شخص رو رو کے کہتا ہے کہ اسی رات خواب میں میرا خالو آیا کہ اکبر بیٹا تم مجھے بھول گئے، میرے لیے دعا کرو، میرے لیے بھی ایک جیسے وہ بہت مطلب جیسا اس کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں تھا، ایسے مانگ رہا تھا مجھ سے دعا، میرے لیے دعا کرو، میرے لیے عمرہ کرو نا، اٹھو، مجھے بھول گئے ہو. اور یہ باتیں آج تک مجھے رلاتے، اور میں اس پورے طوافوں میں روتا رہا جیسے بچے بلک بلک کے روتے ہیں. سب لوگ میری طرف متوجہ تھے کہ بندہ کیوں رو رہا ہے اتنا. سب سوچ رہے تھے کہ چلو حج پہ آ کے سبھی روتے ہیں نا اپنے گناہوں کو یاد کر کے، لیکن میں نے تو ایسے محسن بندے کو میں بھول گیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار. تو یہ سٹوری میرے دل کو بہت لگی تھی دوستو. اور اس سے میرا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ بھائی یہ جو ہاررز ہوتے، یہ صرف یہ جو انادر کریچرز ہوتے ہیں ہم جس کا بار بار ذکر کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، جنات وغیرہ، یہ اسی پر مبنی نہیں ہوتا. یہ ہر مطلب کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ اس کے بغیر بھی کہ آپ ڈر جاتے ہو. جیسے یہ بندہ ڈر گیا تھا کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اوکے دوستو، اگر پسند آئی ہو تو پلیز یار اس کا لنک شیئر کیجئے تاکہ مجھے تھوڑا واچ ٹائم ملے. آپ لوگ اپنا دیر سارا خیال رکھیے. بہت ساری ہے میری آواز، ایک تو اس اسٹوری کی وجہ سے کام رہی ہے اور ایک میں ویسے بھی کام رہی ہوں. اپنے لیے چائے بنائیے، جلدی جلدی چائے پیوں گا پھر اپلوڈ کروں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اپنا دیر سارا خیال رکھیے.